ایک تاریخی جائزہ اور پاکستان سے تعلق کی حقیقت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے قاسم فاروقی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جموں کشمیر کے الحاق کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، 1947 میں برطانوی ہند کی تقسیم نے برصغیر کے نقشے پر دو نئی آزاد ریاستوں پاکستان اور بھارت کو جنم دیا۔ اس تاریخی تقسیم کا بنیادی اصول یہ تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کا حصہ بنیں گے، جبکہ ہندو اکثریتی علاقے بھارت کا حصہ بنیں گے۔ برطانوی راج کے خاتمے کے ساتھ ہی 5.2 ریاستوں پر برطانوی بالادستی ختم ہو گئی۔ ان ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یا تو بھارت یا پاکستان سے الحاق کریں یا آزاد رہیں، تاہم انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ جغرافیائی اور ثقافتی قربت کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمسایہ ڈومینین سے الحاق کریں۔ جموں کشمیر برصغیر کی سب سے بڑی دیسی ریاست تھی، جس کا رقبہ تقریباً 84,471 مربع میل تھا۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق جموں کشمیر کی آبادی میں 77.11% مسلمان اور 22.88% ہندو اور دیگر کمیونٹیز بدھ مت اور سکھ وغیرہ شامل تھیں۔ خاص طور پر کشمیر وادی میں مسلمانوں کا تناسب 93.6% تھا۔ دیکھا جائے تو جغرافیائی طور پر کشمیر کی سرحدیں پاکستان، بھارت اور چین سے ملتی ہیں۔ پاکستان کے لیے اس کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جیسے کہ اہم آبی وسائل کشمیر سے گزرتے ہیں، جو پاکستان کی زراعت، معیشت اور بقا کی شہرت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بنیادی اصول کے مطابق مسلم اکثریتی علاقوں کو پاکستان کا حصہ بننا، جموں کشمیر کی آبادی کی واضح اکثریت مسلمان تھی اور اس کے پاکستان کے گہرے مذہبی، ثقافتی، جغرافیائی اور اقتصادی روابط تھے، جن میں زبان، خوراک اور دریاؤں کا بہاؤ شامل ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں کشمیر کا قدرتی طور پر پاکستان سے الحاق ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ تقسیم اصول کے تحت دیگر مسلم اکثریتی ریاستوں کے ساتھ ہوا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر کا بھارت سے الحاق تقسیم کی بنیادی اصولوں کے صریحاً خلاف ورزی تھا اور دو قومی نظریے کی نفی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ درینہ تنازع کی بنیاد رکھی ہے اور اسے نامکمل تقسیم کا حصہ بنا دیا۔ یہ تنازع صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ تقسیم ہند کے نامکمل ایجنڈے کی عکاسی کرتا ہے، جس نے دونوں ممالک کے درمیان درینہ دشمنی اور عدم اعتماد کو جنم دیا ہے۔ 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ یہ اجلاس برطانوی ہند کی تقسیم اور ریاستوں کے مستقبل کے فیصلے سے تقریباً ایک ماہ پہلے ہوا۔ اجلاس کی صدارت چودھری حمید اللہ خان نے کی، کیونکہ چودھری غلام عباس کو مہاراجہ ہری سنگھ نے عوام کی مرضی کے خلاف آواز اٹھانے پر قید کر رکھا تھا۔ اس تاریخی اجلاس میں 59 جرأت مند اور متحرک رہنماؤں کی موجودگی میں ریاست کے پاکستان کے الحاق کے ساتھ ساتھ قرارداد پیش کی گئی اور اسے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ قرارداد سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جغرافیائی حالات، 80% مسلم آبادی، پنجاب کے اہم دریاؤں کا ریاست سے گزرنا، زبان، ثقافتی، نسلی اور اقتصادی روابط اور پاکستان سے قربت کی وجہ سے جموں کشمیر کا پاکستان سے الحاق ناگزیر ہے۔ یہ فیصلہ کشمیریوں کی جانب سے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی متحرک قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار تھا۔ یہ قرارداد نہ صرف کشمیری عوام کی پاکستان سے الحاق کی واضح اور متفقہ خواہش کا اظہار تھی، بلکہ یہ مسلم اکثریتی علاقوں کا پاکستان سے الحاق ہے۔ اس قرارداد نے مہاراجہ کے آزاد رہنے یا بھارت سے الحاق کرنے کے دعوے کی بنیاد کو ختم کر دیا، کیونکہ یہ عوام کی اکثریت کی مرضی کے خلاف تھا۔ یہ قرارداد آج بھی کشمیریوں کی مزاحمتی تحریک کی بنیاد ہے اور ان کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو تقویت دیتی ہے۔ کشمیری عوام نے اس قرارداد کے ذریعے اپنا مستقبل پاکستان سے جوڑنے کا عزم کیا اور اپنے سیاسی، مذہبی، سماجی، ثقافتی اور اقتصادی حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں ہندوؤں کے تحت اپنے مستقبل کے بارے میں گہری تشویش تھی اور وہ مسلمانوں کے قائم ہونے والی ریاست سے زیادہ ہم آہنگی محسوس کرتے تھے۔ سید علی گیلانی جیسے رہنماؤں نے ہم پاکستانی ہیں، ہمارا پاکستان ہے اس کا نعرہ بلند کیا، جو کشمیریوں کے پاکستان سے گہرے جذباتی اور نظریاتی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت کو یہ معلوم ہے کہ ایک بھی کشمیری نئی دہلی کے حق میں ووٹ نہیں دے گا۔ یہ ایک واضح تضاد تھا کہ عوام کی اکثریت پاکستان سے الحاق چاہتی تھی، جبکہ حکمران آزاد رہنا یا بھارت سے الحاق کرنا چاہتا تھا۔ یہ تضاد ایک جمہوری اصول کے خلاف تھا کہ ریاست کا فیصلہ عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے، اور اس نے عوامی ناراضگی کو جنم دیا۔ حکمران کی خواہش کو عوام کی مرضی پر ترجیح دینے سے
تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا اور کشمیر میں عوامی مزاحمت کی بنیاد رکھی، جس کا نتیجہ بعد میں مسلح جدوجہد اور انسانی حقوق کی پالیسیوں کی پامالیوں کی صورت میں نکلا۔ یہ صورتحال جبری الحاق کے نظریے کو تقویت دیتی ہے، جہاں عوام کی مرضی کو نظر انداز کیا گیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی ڈوگرا حکومت نے مسلم اکثریتی آبادی پر مظالم ڈھائے اور انہیں غریب ناخواندہ اور ریاستی خدمات میں ناکافی نمائندگی دی۔ جون 1947 میں پونچھ کے علاقے میں مہاراجہ کی انتظامیہ کے خلاف ٹیکس نہ دو مہم شروع ہوئی۔ جولائی 1947 میں مہاراجہ نے پونچھ اور میرپور میں غیر فوجی مسلم فوجیوں کو غیر مسلح کرنے کا حکم دیا، جبکہ مسلمانوں نے شکایت کی کہ پولیس کے جمع کرائے گئے ہتھیار ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کیے جا رہے تھے۔ ہندوؤں اور سکھوں کے لیے ہتھیاروں کی تربیت کے کیمپ بھی قائم کیے گئے، جو مسلمانوں کے خلاف منظم تشدد کی تیاری کا ایک اشارہ تھا۔ ان ظالمانہ اقدام کے نتیجے میں پونچھ میں بغاوت پھوٹ پڑی، جسے پونچھ بغاوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بغاوت مقامی مسلم آبادی کی مہاراجہ کی حکومت کے خلاف شدید مزاحمت تھی، جسے بعد میں پاکستان سے قبائلی جنگجوؤں کی حمایت حاصل ہوئی۔ اگست سے نومبر 1947 کے دوران جموں صوبوں کی مشرقی اضلاع جموں اودھم پور ریاستی کٹھوعہ میں مسلمانوں کے خلاف منظم قتل عام ہوا۔ مختلف اندازوں کے مطابق 20,000 سے زائد تک مسلمان ہلاک اور لاپتہ ہوئے۔ ایان اسٹیفن نے یہ تعداد 5 لاکھ بتائی ہے، جن میں سے تقریباً 2 لاکھ لاپتہ ہو گئے۔ جسٹس یوسف سیف نے 20,000 سے 2 لاکھ مسلمانوں کے ہلاک ہونے کا تخمینہ لگایا۔ اس قتل عام میں ریاستی مشینری کی ملی بھگت شامل تھی۔ مہاراجہ کی فوج ہندو اور سکھ انتہا پسند گروہوں کی مدد سے اس میں ملوث تھی۔ یہ واقعات قبائلی حملے اور مہاراجہ کی بھارت سے الحاق سے پہلے پیش آئے۔ یہ ایک واضح نسلی صفائی کی کوشش تھی، جس کا مقصد علاقے کی آبادیاتی ساخت کو تبدیل کرنا تھا۔ مہاراجہ کی ظالمانہ اور امتیازی اقدامات نے عوامی ناراضگی اور مزاحمت کو جنم دیا، جس نے پونچھ بغاوت کی شکل اختیار کی۔ جموں میں مسلمانوں کے وسیع پیمانے پر قتل عام نے مہاراجہ کے اقتدار کی قانونی حیثیت کو مزید کمزور کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ الحاق کا فیصلہ عوامی مرضی کے خلاف تھا۔ ان عوامل کو جواز بنا کر بھارت نے کشمیر میں فوجی مداخلت کی اور اسے امن و امان بحال کرنے کا نام دیا، جبکہ حقیقت میں یہ مہاراجہ کے خلاف عوامی بغاوت کو دبانے اور ریاست پر قبضہ کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ یہ کشمیریوں کے لیے آزادی کی جدوجہد کا آغاز تھا اور اس نے تنازع کو ایک داخلی بغاوت سے بین الاقوامی مسئلے میں تبدیل کر دیا۔ تقسیم ہند کے وقت مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت یا پاکستان میں سے کسی سے بھی الحاق نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بجائے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ سیٹل معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کا مقصد ریاست کی حیثیت کو تبدیل نہ کرنا تھا اور پاکستان کے ساتھ تجارت، سفر، مواصلات اور دیگر خدمات کی تسلسل کو یقینی بنانا تھا۔ بھارت نے اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ مہاراجہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جبکہ اس نے بھارت سے الحاق کا اعلان کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے یہ دلیل دی کہ مہاراجہ کے پاس الحاق کا اختیار نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کی عوام بغاوت کر چکی تھی اور وہ دارالحکومت سے فرار ہو چکا تھا۔ اسٹینڈ سیٹل معاہدے کی موجودگی میں مہاراجہ کا بھارت سے الحاق غیر قانونی تھا، کیونکہ اس معاہدے نے ریاست کی حیثیت کو منجمد کر دیا تھا اور مہاراجہ کو یک طرفہ طور پر کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے روکا تھا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اس کی حکمرانی شدید دباؤ میں تھی۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی نے بھارت کے الحاق کے دعووں کی قانونی بنیادوں کو کمزور کر دیا اور پاکستان کے لیے اس تنازع میں ایک اہم قانونی دلیل فراہم کی، جس نے اسے بین الاقوامی فورمز پر اٹھانے کا جواز دیا۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ الحاق ایک آزادانہ اور رضاکارانہ عمل نہیں تھا، بلکہ حالات کے دباؤ اور معاہدے کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا۔ ایلسٹر لیب اپنی کتاب برتھ آف کشمیر ٹریجڈی 1947 میں اس بھارتی دعوے کو چیلنج کرتے ہیں کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کو الحاق کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ لیب کے مطابق اس وقت کے شواہد کی بنیاد پر یہ بالکل واضح نہیں کہ مہاراجہ کشمیر کے انہوں نے الحاق کے معاہدے پر دستخط کیے۔ الحاق کا معاہدہ شاید کبھی وجود میں ہی نہیں آیا۔ لیب کی تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی فوجی الحاق کے معاہدے پر دستخط سے پہلے کشمیر میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ ایک زمانی ترتیب ہے جو الحاق کی رضاکارانہ نوعیت پر سوال اٹھاتی ہے۔ اس کی تحقیق جو آرکیول مواد اور غیر مطبوعہ دستاویزات پر مبنی ہے، بھارت کی قانونی دعوے کو کمزور کرتی ہے۔ اگر الحاق کا معاہدہ مشکوک ہے یا اس پر مہاراجہ کے دستخط فوجی آمد کی بعد ہوئے تو اس کی قانونی حیثیت مزید کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جبری الحاق کی صورتحال کو جنم دیتا ہے، نہ کہ رضاکارانہ الحاق کی۔ یہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ لیب کی تحقیق بھارت کے اس بنیادی دعوے کو منہدم کرتی ہے کہ کشمیر کا الحاق قانونی تھا اور اسی طرح مسئلہ کشمیر کو ایک متنازع علاقے کے طور
طور پر عالمی سطح پر تسلیم کرنے کی دلیل کو تقویت ملتی ہے، جس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے ذریعے ہونا تھا۔ یہ مسئلہ کشمیر کو دو ممالک کے درمیان ایک تنازع سے بڑھ کر ایک بین الاقوامی قانونی اور انسانی حقوق کا مسئلہ بناتا ہے۔ ناظرین، بھارت سے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کشمیر سے مستقبل کے بارے میں عوام کے فیصلے کی مرضی کے مطابق رائے شماری کے ذریعے کرنے کو بار بار وعدے کیے۔ 27 اکتوبر 1947 کو پاکستان کے وزیر اعظم کو ٹیلی گرام میں نہرو نے کہا کہ ہماری رائے جیسے ہمیں بار بار عوام کے سامنے پیش کر چکے ہیں، یہ ہے کہ ہم متنازع علاقے یا ریاست میں الحاق کا سوال عوام کی خواہشات کے مطابق طے کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس رائے پر ابھی تک قائم ہیں۔ اس کے بعد 2 نومبر 1947 کو آل انڈیا ریڈیو پر قوم سے خطاب میں نہرو نے کہا کہ ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مستقبل بالآخر عوام کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ یہ وعدہ ہم نے نہ صرف کشمیر کی عوام سے بلکہ دنیا سے بھی کیا ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نہ ہی ہٹ سکتے ہیں۔ 21 نومبر 1947 کو پاکستان کے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں نہرو نے کہا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جیسے ہی امن و امان قائم ہو جائے گا، کشمیر کو بین الاقوامی سرپرستی میں رائے شماری کا ریفرنڈم کے ذریعے الحاق کا فیصلہ کرنا چاہیے، جیسے کہ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں۔ اس کے بعد 5 مارچ 1948 کو بھارتی آئین ساز اسمبلی میں نہرو نے کہا کہ الحاق کے وقت بھی ہم نے یک طرفہ اعلان کیا تھا کہ ہم رائے شماری یا ریفرنڈم میں کشمیری عوام کی مرضی کا احترام کریں گے۔ ہم اس موقف پر ہر وقت قائم رہے ہیں اور ہم شفاف رائے شماری کے مکمل تحفظ کے ساتھ رائے شماری کرانے اور کشمیری عوام کے فیصلے کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 21 اپریل 1948 کو قرارداد 47 منظور کی، جس میں پاکستان سے قبائلیوں کے انخلا، بھارت سے فوج کی کمی اور پھر اقوام متحدہ کی نگرانی میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ قرارداد اقوام متحدہ کی جانب سے تنازع کے حل کا ایک واضح روڈ میپ تھی، تاہم بھارت کی رائے شماری کے وعدوں سے انحراف کیا۔ نہرو نے خود ایک خط میں شیخ عبداللہ کو لکھا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رائے شماری کا یہ معاملہ ابھی بہت دور ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ رائے شماری نہ ہو۔ یہ ان کے عوامی وعدوں کے برعکس ان کے نجی اداروں کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کو جارح قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ پاکستان پہلے اپنی فوجیں واپس بلائے، جبکہ پاکستان نے ضمانت مانگی کہ بھارت بھی اپنی فوج واپس بلا لے۔ اس طرح فوجی انخلا پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے رائے شماری کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا۔ نہرو کے عوامی وعدے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی حمایت محض ایک فریب تھی تاکہ عالمی برادری اور کشمیری عوام کو صرف تسلی دی جا سکے، جبکہ بھارت کا اصل ارادہ کشمیر کو ضم کرنا تھا۔ یہ بھارت کی سفارتی چالاکی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس فریب نے کشمیری عوام کو گہرا ناراض کیا اور اس کی جدوجہد کو مزید تقویت دی۔ یہ بھارت کے لیے عالمی سطح پر ایک اخلاقی اور قانونی کمزوری بن گیا، کیونکہ اس نے اپنے ہی وعدوں اور بین الاقوامی قراردادوں کی خلاف ورزی کی۔ یہ عالمی برادری کی بے بسی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی، جس سے کشمیر تنازع ایک حل طلب مسئلہ بن گیا۔ بھارت نے کشمیر کو مسلم اکثریت ہونے کے باوجود ضم کر لیا، جبکہ حیدرآباد اور جوناگڑھ جیسی ہندو اکثریتی ریاست میں مسلم حکمرانوں کے پاکستان سے الحاق کے فیصلے کو مسترد کر دیا اور انہوں نے جبراً اسے ضم کیا۔ یہ بھارت کی دوہرے معیار اور توسیع پسندانہ پالیسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اقوام متحدہ نے کشمیر کو ایک متنازع علاقہ تسلیم کیا، لیکن فوجی انخلا کے معاملے پر بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے رائے شماری کبھی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد 1972 اور اس کے بعد سلامتی کونسل نے کشمیر کے معاملے پر کوئی نئی قرارداد منظور نہیں کی، تاہم پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور OIC جیسے فورمز پر ایک مسئلے کو اٹھاتا رہتا ہے۔ ناظرین و خواتین، جموں کشمیر میں آزادی، حقوق کی پامالیاں اور انتہائی افسوسناک امر ہے، جس میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری، جبری گمشدگیاں، تشدد، عصمت دری اور جنسی زیادتی، آزادی اظہار پر پابندی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی شامل ہیں۔ 1990 کے بعد سے کشمیر میں کئی قتل عام ہوئے۔ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ AFSPA سیکیورٹی فورسز کو مبینہ خلاف ورزیوں سے استثناء دیتا ہے، جس کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید مذمت کی ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس ICRC نے امریکی حکام کو بتایا کہ بھارتی حکومت تشدد کو معاف کرتی ہے، جس میں جنسی مداخلت بھی شامل ہے۔ 9 اپریل 2017 کو کشمیری انسانی ڈھال کے واقعے میں ایک 26 سالہ شخص کو پتھر پھینکنے والوں کو روکنے کے لیے بھارتی فوج کی جیپ کے سامنے باندھا گیا۔
गया। 2019 के लॉकडाउन के दौरान तशद्दुद की इत्तलात सामने आई। 3000 बाशिंदे हिरासत में लिए गए और 13,000 लड़कों को हिरासत में लिया गया, जिन पर दौरान कैद तशद्दुद का इल्जाम है। 2020 के एक सर्वे में 91% कॉलेज तलबा ने भारतीय फौजियों के मुकम्मल इनखला का मुतालबा किया और अगस्त 2019 में ज्यादातर कश्मीरी आजादी या पाकिस्तान से इल्हाक चाहते थे। भारत ने मकबूजा इलाके में गैर कानूनी आबादियाती तब्दीलियां शुरू की हैं, जिसमें डोमिसाइल कवानीन का निफाज और 40 लाख से ज्यादा जाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी करना शामिल है, ताकि मुस्लिम अक्सरियत को हिंदू अक्सरियत में तब्दील किया जा सके। भारतीय हुक्मरानी महज एक सियासी तनाज़ा नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसानी बहरान है, जहाँ रियासती जबर मुनज़्ज़म तरीके से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का बाइस बन रहा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को उनके हक की खुदरादियत के हुसूल तक सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत फराहम करने का इरादा करता है, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में बयान किया गया था। पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन, OIC और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली जैसे बैनुल अक़वामी फॉर्म्स पर कश्मीर का मसला उठाता है, कश्मीर का मसला उठाया है। ये बैनुल अक़वामी सतह पर इस मसले को जिंदा रखने की कोशिश है। कायदे-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया था, जो इसकी बिका के लिए इसकी अहमियत को उजागर करता है। ये एक कौमी नारा बन चुका है जो कश्मीर के मकसद के लिए हिमायत को मुतहरिक करता है। पाकिस्तान का शहरक का नजरिया सिर्फ एक जज्बाती नारा नहीं बल्कि इसकी कौमी सलामती और इक्तिसादी मफादात से भी गहरा ताल्लुक है। ये इसकी कश्मीर पॉलिसी की बुनियाद है, जो नजरिया पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सिफारतकारी को तहरीक देता है। ये नजरिया पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर के मसले को एक इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी कानून के मसले के तौर पर पेश करने की तरगीब देता है, ताकि आलमी दबाव के जरिए भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करने पर मजबूर किया जा सके। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक मरकजी सुतून है और इसने दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल के तौर पर मुतासिर किया। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा तक़सीम हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है, जो कि 1947 से भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर हावी है और खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बना हुआ है। ये तनाज़ा दोनों ममालिक के दरमियान कई जंगों और मुसल्लह झड़पों का सबब भी बना। इस तनाज़े का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत आज़ादाना और गैर जानिबदाराना राय शुमारी के जरिए ही मुमकिन है। ये अक़वाम मुत्तहिदा का कश्मीरी अवाम से किया गया वादा है। भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की मुसलसल पामालियाँ, फौजी मौजूदगी और आबादियाती तब्दीलियों की कोशिशें खित्ते में मजीद कशीदगी का बाइस बन रही हैं और अमन की राह में रुकावट है। इसी के साथ ही अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।